They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. ایران کے میزائل یورپی ملکوں اور خطے میں امریکی اڈوں کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جلد ہی امریکہ تک پہنچیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کانگریس سے خطاب، کہا ہم ایران سے ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بہت نچلی سطح پر رہ گئی ہے جو جلد ختم ہو جائے گی۔ ٹیرف پالیسی سے پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مداخلت نہ کرتے تو 35 ملین لوگ ہلاک ہو جاتے۔ Short time ago, we were a dead country. Now we are the hottest country anywhere in the world, the hottest. امریکہ ہر محاذ پر کامیاب ہو رہا ہے۔ 1 سال میں ملک کے حالات بدترین سے بہترین کر دیے۔ آج ہمارے دشمن ہم سے خوفزدہ ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کانگریس سے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب۔ سپریم کورٹ کے ججوں کے سامنے ٹیرف کے خلاف فیصلے پر تنقید کی۔ ٹیرف سے متعلق فیصلے کو مایوس کن قرار دیا، کہا سپریم کورٹ کی مایوس کن رولنگ کے باوجود ملک محفوظ ہے۔ عدالتی فیصلے کے باوجود ممالک ٹیرف دینے پر رضامند ہیں۔ ڈیموکریٹس الیکشن فراڈ میں ملوث ہیں۔ الیکشن کے دوران ووٹر آئی ڈی ظاہر کرنا لازمی قرار دیا جائے۔ کانگریس سیو امریکہ ایکٹ منظور کرے۔ میری بات سے متفق ہیں تو کھڑے ہو کر تائید کریں۔ صدر ٹرمپ نے کھڑے نہ ہونے والے ڈیموکریٹس کے طرز عمل کو شرمناک کہا۔ You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals. امریکی صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران کانگریس میں احتجاج۔ ایل گرین، راشدہ طلائب اور الہان عمر نے نعرے لگائے۔ سارجنٹ ایٹ آرمز نے ایل گرین کو ایوان سے باہر نکال دیا۔ صدر ٹرمپ نے دوران خطاب احتجاج کرنے والوں کو پاگل قرار دیا۔ یوکرین اور روس جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں۔ پاکستان شروع سے تنازع کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیتا رہا ہے۔ تنازع کے حل کے لیے فریقین کی علاقائی سلامتی کو مد نظر رکھا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ خواہش ہے روس اور یوکرین مسئلے کے حل کے لیے دوبارہ بات چیت شروع کریں۔ تنازع کا پرامن حل سیاسی معاملہ نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے بھی ملاقات۔ علاقائی مسائل، غزہ میں پیش رفت اور خلیج کی سلامتی کے وسیع تر امور پر گفتگو کی۔ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم نے خطے میں مذاکرات کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کے لیے قطر کی تعمیری کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اطالوی ہم منصب سے ملاقات۔ داخلی سیکورٹی تعلقات اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ انسداد منشیات، انسانی اسمگلنگ اور دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال۔ اطالوی وزیر داخلہ نے کہا 10,500 ورک ویزا جاری کیے جائیں گے۔ لیگل مائیگریشن کے فروغ کے لیے باہمی تعاون بڑھائیں گے۔ محسن نقوی بولے ایئرپورٹس اور سمندری سرحدوں پر کڑی نگرانی سے غیر قانونی امیگریشن میں کمی آئی ہے۔
بکھر میں بین الصوبائی چیک پوسٹ پر خودکش حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 1 زخمی۔ آئی جی پنجاب نے کہا کانسٹیبل فہیم اور شہباز نے فرض کی راہ میں جام شہادت نوش کیا۔ پنجاب پولیس کا ہر جوان فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے۔ پنجاب پولیس شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ زخمی کانسٹیبل ارشد کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی کی ہدایت۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی پولیس چوکی پر حملے کی مذمت، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انگلش کپتان کا 1 مین شو، اکیلے ہی پاکستان کو ہرا دیا۔ دوسرے اینڈ سے وکٹیں گرتی رہیں، ہیری بروک نے 50 گیندوں پر سنچری جڑ دی۔ انگلینڈ نے 165 رنز کا ہدف 8 وکٹوں پر پورا کیا۔ شاہین نے 4 وکٹیں لی لیکن میچ نہ جتوا سکے۔ پاکستان ٹاس جیت کر میدان میں اترا، سائم اور کپتان سلمان پاور پلے میں چلتے بنے۔ سائم 5 اننگز میں 70 رنز بنا سکے۔ کپتان سلمان علی آغا کے کھاتے میں ایک اور ناکامی۔ کنگ کب کرے گا کسی کو نہیں معلوم۔ 25 رنز کے لیے 24 گیندیں پھونک ڈالی۔ عثمان خان نے 1 چھکا لگایا اور کیچ تھما دیا۔ میچ ونر نواز نے تو کھاتا کھولنے کی زحمت بھی نہ کی۔ صاحبزادہ فرحان نے پھر لاج رکھی اور 63 رنز بنائے۔ ایک اور ایونٹ میں پاکستان کا مستقبل اگر مگر کا شکار۔ جہاں پہ آپ کو تیز کھیلنے کی ضرورت تھی، انٹینٹ دکھانے کی ضرورت تھی، وہاں پہ آپ نے بالکل نہیں دکھایا۔ یہ تو پہلی غلطی تھی۔ ایک غلطی ہو تو بتاؤں نا، غلطی ایک سے شروع کریں پھر۔ بڑا پوائنٹ آپ کی ٹیم سلیکشن صحیح نہیں تھی۔ ابرار کا اس پچ پہ کھیلنا بہت ضروری تھا۔ پور بیٹنگ مجھے نظر آئی ہے، سوائے صاحبزادہ فرحان کے علاوہ باقی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے ٹارگٹ کیا سوچا۔ اس طرح کے کھیل سے قومی ٹیم سیمی فائنل کی حقدار نہیں۔ سابق کرکٹرز گرین شرٹس کی پرفارمنس پر برہم۔ باسط علی نے ہیڈ کوچ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، کہا مائک ہیسن جو سیاست کر رہا ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے۔ بابر اعظم سے زیادہ قصوروار سلیکٹرز اور کوچ ہیں، ہم خراب کپتانی سے میچ ہارے۔ ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے کامران اکمل نے کہا آخری 5 اوور میں کم رن بنے، سوائے فرحان کے سب نے خراب بیٹنگ کی، ابرار کا میچ میں ہونا ضروری تھا۔ میزبان شعیب ملک نے کہا ماڈرن ڈے کرکٹ میں ہمیں کہیں ہمارے کھلاڑی کھیلتے نظر نہیں آئے، بابر اور فرحان کی پارٹنرشپ میں تیز نہیں کھیلے۔ Harry batted, I think he's batted outstandingly well, and he took the game away from us. Just have to wait now to like other results, and we'll still be hoping for the other result to go our way, and then we have to win against Sri Lanka. جانتے ہیں اب ہمیں دوسروں کے نتیجوں کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن پر امید ہیں کہ چیزیں ہمارے حق میں جائیں گی۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کی میچ کے بعد گفتگو، کہا ہم سے کافی غلطیاں ہوئیں لیکن ہیری بروک کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے اپنے کیریئر کی بہترین اننگز کھیلی، دعا ہے اب نتائج ہمارے حق میں جائیں، اگلے میچ میں زبردست کھیل دکھانے کی کوشش کریں گے۔ شاہین آفریدی نے کہا 180 رنز دیکھ رہے تھے لیکن پارٹنرشپ کی کمی رہی، ہیری بروک نے ورلڈ کلاس اننگز کھیلی۔ کوئی ڈیل یا ڈھیل ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ ہماری آفر تو پولیٹیکل سائڈ پہ ہے کہ آپ سیاسی جماعت کے طور پہ بہیو کریں، پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں۔ پی ٹی آئی کے لیے ڈیل یا ڈھیل کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں سیاسی سائٹ پر ہماری آفر موجود ہے، سیاسی جماعت کا رویہ اپنائیں، پارلیمنٹ میں کردار ادا کریں، احتجاج اور رہائی فورس والا راستہ اپنائیں گے تو اپنی مشکلات بڑھائیں گے۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا پی ٹی آئی اپنی روش سے باہر نہ آئی تو ملکی سیاست میں اپنا کردار کھو بیٹھے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا تسلی بخش علاج کیا جا رہا ہے، سینئر ڈاکٹروں کی ٹیم نے گزشتہ روز مکمل چیک اپ کیا ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا، ہمارے ڈاکٹرز نے کہا یہ ارجنٹ ہے، آپ شفا انٹرنیشنل لے کر عمران خان کو جائیں، ادھر ان کے سارے چیک اپ اور ایگزامینیشن ہو، فیملی کی موجودگی ضروری ہے، رپورٹ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی کے علاج اور میڈیکل رپورٹ پر اعتماد نہیں، بانی نے پیغام دیا انہیں نظر نہیں آ رہا، ہم نے کہا بانی کو الشفا لے کر جائیں، ان کا طبی ڈیٹا ان کے ڈاکٹرز کے پاس ہے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے ایاز صادق نے کہا 2 ڈاکٹرز کو جیل بھیج دیتے ہیں، پھر بتایا گیا محسن نقوی گارنٹی دے رہے ہیں کہ الشفا منتقل کریں گے۔ جن ڈاکٹرز نے بانی کا معائنہ کیا وہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے؟
جب تک بانی ہسپتال نہیں پہنچتے ہم کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو نے کہا، بی بی سے بیٹی اور بھابھی کی ملاقات ہوئی۔ بانی کی آنکھ سوجی ہوئی ہے اور پچھلے ہفتے سے حالت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بانی نے زور دیا ہے کہ وہ کلا اور بہنیں ذاتی ڈاکٹر سے معائنہ کرانے کی درخواستیں دائر کریں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے علی امین گنڈاپور سے سیکورٹی واپس لے لی۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا، چیف سیکورٹی آفیسر کے حکم پر سیکورٹی واپس لی گئی، پتہ چلا اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان دہشت گردی سے متاثرہ علاقہ ہے۔ تھریٹ الرٹس کے سبب سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے سیکورٹی ملی تھی۔ صوبے میں ہماری حکومت ہے، پھر بھی یہ بلا جواز اقدام کیا گیا۔ دوبارہ سیکورٹی دی گئی تو نہیں لوں گا۔ سی ایم ہاؤس میں اگر گاڑیاں کم ہیں تو میں اپنی گاڑیاں بھیج دوں گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے پریس سیکرٹری نے سیکورٹی واپس لینے کی تردید کر دی۔ کہا، علی امین گنڈاپور سے سیکورٹی واپس نہیں لی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ایکٹیو ہو گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، نیپا چورنگی پر K4 توسیع منصوبے اور BRT ریڈ لائن کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا K4 پر ترقیاتی کام کی رفتار پر عدم اطمینان کا اظہار۔ مراد علی شاہ نے نیپا تا حسن اسکوائر BRT ریڈ لائن منصوبے کی رفتار بڑھانے کا حکم بھی دیا۔ کہا، ترقیاتی منصوبوں میں حائل رکاوٹوں اور ٹریفک روانی میں مسائل حل کیے جائیں۔ شہریوں کی آمد و رفت میں آسانی، یقینی اور متبادل ٹریفک پلان دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، انتظامیہ اور پولیس واٹر کارپوریشن کی مدد کرے تاکہ منصوبہ بر وقت مکمل ہو سکے۔ لاہور میں CCD کی کارروائیاں، 3 ملزمان ہلاک۔ پولیس کے مطابق CCD ماڈل ٹاؤن میں 2 گرفتار ڈاکوؤں کو ریکوری کے لیے خیابان امین لے جا رہی تھی۔ مبینہ طور پر ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں مبینہ ڈاکو فرمان اور یاسر زخمی ہوئے، جو ہسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے۔ حملہ آور فرار ہو گئے۔ CCD چونگ ملزم فلک شیر کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی۔ ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے فائرنگ کی، جس سے ملزم ہلاک ہو گیا۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی میں ڈاکٹر کے قتل کا منصوبہ ناکام۔ حملہ آور عثمان اور میڈیکل سٹور ملازم یونس گرفتار۔ سٹور ملازم نے 17 سال کے شوٹر کو قتل کے لیے 5 لاکھ روپے دیے۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر عبداللہ کا کلینک شیر شاہ میں ہے۔ سٹور ملزم یونس کی ڈاکٹر سے دوائیوں پر رنجش تھی۔ ملزم عثمان نے بیان میں بتایا، ڈاکٹر کو کلینک سے گھر جاتے ہوئے راستے میں قتل کرنا تھا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں FIA کا ٹریول ایجنسی کے دفتر پر چھاپا۔ 8 پاکستانی پاسپورٹس، 2 چیک بکس، 3 مہریں برآمد۔ FIA کے مطابق مختلف ممالک کے متعدد ورک ایگریمنٹس اور دستاویزات بھی برآمد۔ ملزم اینڈریوز رابرٹ کاروبار سے متعلق لائسنس پیش نہ کر سکا۔ شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر پیسے لیے جاتے تھے۔ ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی میں ضلعی انتظامیہ کا اولڈ سٹی ایریا میں رات گئے تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ ہیوی مشینری سے روڈ پر لگائے گئے اسٹالز ختم کر دیے۔ کارروائی کے دوران 50 سے زائد ٹھیلے اور کیبن ضبط کر لیے گئے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے، تجاوزات سے ٹریفک جام اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ ایران چین سے سپر سونک اینٹی شپ میزائل خریدے گا۔ بڑا دفاعی معاہدہ طے پانے کے قریب۔ رائٹرز کے مطابق CM-302 میزائل 290 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سمندر کی سطح کے قریب پرواز کر کے بحری دفاعی نظام کو چکما دے سکتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے، چینی میزائلوں کی شمولیت ایران کی طاقت میں اضافہ اور امریکی بحری بیڑوں کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہوگی۔ امریکہ کے شمال مشرقی حصے میں بدترین برفانی طوفان، نظام زندگی درہم برہم۔
امریکہ بھر میں 5,500 سے زائد پروازیں منسوخ، ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر، طوفانی ہواؤں اور برف باری کے باعث لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ امریکی میڈیا کے مطابق روڈ آئلینڈ میں 3 فٹ سے زائد برف باری سے کئی دہائیوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیو یارک سٹی کے سینٹرل پارک میں تقریباً 20 انچ برف ریکارڈ۔ برفانی طوفان کے سبب میساچوسیٹس میں ایمرجنسی کا اعلان، سفری پابندیاں نافذ۔ اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ اور دی 100 کا پاکستانی کھلاڑیوں سے متعصبانہ رویہ نہ رکھنے کا اعلان۔ اعلامیے میں کہا دی 100 کے آکشن میں کھلاڑیوں کا انتخاب کارکردگی ٹیم ضرورت پر ہوگا، کسی کھلاڑی کو اس کی شہریت کی وجہ سے نشانہ نہیں بنائیں گے۔ دی 100 کی بھارتی مالکان کی ٹیمیں پاکستانی کھلاڑیوں کو نہ لینے پر غور کر رہی تھیں۔